العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہی نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو
موجے نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. محبت کے لیے ڈھونڈ دل کوئی ٹوٹنے والا. محبت کے لیے ڈھونڈ دل کوئی ٹوٹنے والا. یہ وہ مے ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں. برادران اسلام، آج عرس حضور داتا گنج بخش علی حجویری حسنی حسینی رحمت اللہ علیہ ہے، اور آج آپ کے عرس مقدس کا آخری دن ہے، عرس پاک کا اختتام کا دن ہے. سو ہم بھی ہر سال کی طرح مسجد صدیقیہ محلہ صدیق پورہ میں، اور سیدھا کہیں داتا نگر میں، پورا لاہور ہی داتا نگر ہے، تو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس مقدس کی آج یہ نشست ہے، یہ محفل ہے. حصول برکت کے لیے آپ اور ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مریم کا یہ اختتام ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. بے شک بالتحقیق بڑی پکی بات ہے کہ جو خوش قسمت لوگ ایمان لائے، ایمان کا مطلب ہے ان کا عقیدہ درست صحیح ہوا، دل اور زبان کا تعلق ایک رہا، صاحب ایمان ہوئے، اور پھر عمل اچھے کیے، نیک کیے. ان دو باتوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کے چراغ جلا دے گا. لوگوں کے دل میں ان کے پیار کی شمع فروزاں ہو جائے گی. لوگ زبان سے نہیں دل سے انہیں چاہیں گے، ان سے محبت کریں گے. کن سے؟ جن کے پاس دو صفتیں ہوئیں، ایمان مکمل، عمل نیک. یہ دو چیزیں معیار قرار دی گئی ہیں. اللہ کی محبت الگ شے ہے. اللہ ایسے بندوں کی محبت بندوں کے دل میں خود پیدا کر دیتا. بندے ان بندوں کی طرف کچے دھاگے کے ساتھ بندھے ہوئے کھینچے چلے آتے ہیں. کن بندوں کے پاس؟ جن بندوں نے یہ دو چیزیں اپنے سینے میں سمائی. یہ بنیادی بات ہے، اسے آپ نے اپنے ذہن میں دل میں رکھنا ہے. اللہ کے ہاں قبولیت کی بیس اور بنیاد سب سے پہلے ایمان ہے. سب سے پہلے
ایمان ہے، ایمان کی مثال زمین کی طرح ہے، زمین کی طرح، اور عمل کی مثال اس اچھی زمین پہ گرنے والے بیج کی طرح ہے۔ ایمان ہوگا تو عمل بھی کام۔ اسی لیے گنگا رام ہسپتال بھی کسی نے بنوایا، عمل تو بہت بڑا ہے۔ گلاب دیوی بھی کسی نے بنایا، ولنگڈن ہسپتال بھی کسی نے بنایا، اور میو ہاسپٹل بھی کسی نے، کوئی انگریز، کوئی ہندو، کوئی بتوں کا پجاری، کوئی تثلیث کا ماننے والا، بڑے کام ہیں، کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ اور کتنے سال ہا سال سے دکھی انسانیت کے دکھ بٹ رہے ہیں، بانٹے جا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تو جنت کا وارث ہونا چاہیے۔ اب اصل ان کے پاس خرابی یہ رہی کہ عمل تو بڑا ہے پر ایمان نہیں ہے۔ بیج تو بڑا ہی ستھرا ہے، بیج تو بڑا ہی ستھرا ہے، پر نیچے زمین ہی کوئی نہیں ہے۔ اب بیج ڈالا بھی جائے گا ضائع، کیونکہ زمین ہی نہیں ہے۔ تو ایمان کی مثال ہے اچھی زمین، عمل کی مثال ہے ستھرا بیج۔ اس لیے قدرت نے دونوں کو لازم و ملزوم کر دیا کہ پہلے ایمان، پھر اس کے اوپر عمل، پھر بنے گی کوئی شکل۔ اس لیے پوچھتے ہیں جی انہوں نے بلیوں کو پالا، کتوں کو پالا، جانوروں کو پالا، کس کس کو سنبھالا، وہ دوزخ میں جائیں اور آپ جنت کے حقدار کیوں ٹھہرائے جائیں؟ تو جواب یہ ہے کہ رب نے پورے قرآن کو پڑھیں۔ اللہ پاک نے مثلا یہ سورہ مریم ہے، ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ دوسری آیت سورہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ وہاں تھا کہ جو یہ دو چیزیں لے کے آئے گا، ہم لوگوں کے سینوں میں ان بندوں کے محبت کے چراغ روشن کر دیں گے۔ سینہ میرے بندوں کا ہوگا، پیار ان بندوں کا ہوگا۔ اس آیت میں کہا جو ایمان لائے، عمل نیک کیے، ان کو کتنا کچھ ملے گا۔ فرمایا فَلَهُمْ اجر، ان کے لیے اجر ہی اجر ہے، صلہ ہی صلہ ہے، بدلہ ہی بدلہ ہے۔ کتنا کہا غیر ممنون، نہ حد ہے، نہ حساب ہے، نہ شمار ہے، نہ اروار ہے، نہ پار ہے، کرم پروردگار ہے، پھر بھی تمہیں انکار ہے۔ سمجھے؟ یہ دوسری آیت ہے جس میں دو چیزیں، ان دونوں کو کہیں آپ جدا، آمنوا وعاملوا الصالحات۔ تیسری آیت سورہ البینہ، اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ جو ایمان لائے، مومن بن گئے
اور عمل نیک کر لیے ان کے لیے، یہ تیسرا صلہ، اولئک ہم خیر البریہ. یہ بڑی عجیب منزل ہے. پہلے کہا ان کا اجر بے حساب ہے، اس سے پہلے کہا ان کا پیار دلوں میں جان گزیں ہو جائے گا، اب کہا کہ جو یہ دو دولتیں لے کے آئیں گے ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ کا اولئک ہم خیر البریہ. قبلہ فیضی صاحب، بریہ اس کا مطلب ہے ساری مخلوق تھلے تے اے دو عملہ آلے بلے بلے بلے، فرشتہ بھی انہاں دے نال نہ چلے. یہ علماء سمجھ سکتے ہیں خیر، برتر، بہتر، بہترین. البریہ، البریہ سے مراد زمین کی مخلوق بھی ہے، آسمان کی مخلوق بھی ہے، نوری بھی ہے، ناری بھی ہے. یہ منزل بڑی عجیب ہے. اس آیت کو لے کے بعض علماء نے یہ کہا کہ فرشتے بھی نیچے ہیں. البریہ ساری مخلوق 14 طبق ہیچ ہے، نوری نیچے، ناری نیچے، ملکوتی نیچے، قدوسی نیچے. اس سے اقبال کے فکر کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ قرآن مجید کے خمیر میں کیسے پہنچا. کہتے تیرا جوہر ہے نوری، پاک ہے تو. یہ آیت یاد رکھنا، اولئک ہم خیر البریہ. یہ لوگ، یہ بندے ساری مخلوق سے اعلیٰ تر، فرشتے بھی ان سے. اس آیت کی روشنی یہ بتا رہے. اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ. تیرا جوہر ہے نوری، پاک ہے تو، کہ فروغ دیدہ افلاک ہے تو. تیرے سید زبوں افرشتہ و حور، تیرے سید زبوں. ایک تے بچ علامہ صاحب فارسی والے لفظ جڑے کھچ کے لے ہوندے تے لاہور والے پھر منہ ہی تکدے رہندے. زیادہ پڑھی لکھی مخلوق ہے نا. تیرا جوہر ہے نوری، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو انج دا ہے نہیں جو تو بنیا ہوئے ہیں، تو چیز کوئی ہو رہی ہے. تیرا جوہر ہے، تیری اصلیت کچھ اور ہے، تیرا ظاہر کچھ. تیرا جوہر ہے نوری، پاک ہے تو، اصلاً تو پاک ہے، یہ تیرے ماحول نے تجھے کر دیا ناپاک ہے. غالباً بلے شاہ یا کس بزرگ نے کہا نفس پلیت پلیت چاکیتا، اصل پلید نہ سے. ہم تو خیر البریہ کے مقام پہ ہیں. علامہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، مجھے گھن آتی ہے جب کو کہنا اقبال آخدہ ہے، طبیعت پہ بڑا بوجھ پڑتا ہے. ٹکے کا آدمی اور اقبال کو اقبال آخدہ ہے. حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، کیا کمال آدمی ہے. کہہ رہے ہیں کہ در دشت جنون من، در دشت جنون من جبریل زبوں سید یزداں بکمنداور اے ہمت مردان. در دشت جنون من،
حضرت اقبال فرما رہے ہیں کہ ساڈے عشق دے ویرانے وچ، ساڈے عشق دے صحرا وچ جبریل بھی پریشان شکار ہے۔ ایک ہوندا ہے شکار، پریشان او ہوندا ہے جدے پر شر ٹوٹے پے ہون، اڈن دے قابل نہ ہوئے۔ در دشت جنون من جبریل زبوں سے دے، اے جبریل تے معمولی شکارے ساڈے عشق دے جال دے وچ، پھر کی کریے؟ انہیں آکھا یزداں بکمنداور، اے ہمت مردانہ، او میرے عشق حوصلہ مند، شکار کرنا ہے تو خدا کا کر۔ سبحان اللہ۔ تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، کہ فروغ دیدہ افلاک ہے تو۔ یہ افلاک، یہ سماوات کی دنیا، سماوات کی آنکھوں کا نور بھی تو ہے۔ فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں افرشتہ و حور۔ حور کیا شے ہے؟ یہ انگور کیا شے ہے؟ یہ کھجور کیا شے ہے؟ تو اسی یہ جنت جنت کے چکر میں تو پھنسا ہے، تیرا حوصلہ بلند ہے، تو موجے سر بلند ہے، تو ذرا اونچا ہو، یہ نیچلی چیزیں ہیں، آگے چل۔ کس کو شکار کر کہا؟ اپنا بنانا ہے، اسے بنا، وہ جب مل جائے گا تو سب کچھ مل جائے گا۔ تو اولئک ہم خیر یہ اس پہ میں زور دے رہا ہوں کہ یہ آیت کہہ رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ساری مخلوق سے بہتر برتر کون ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے، ساری مخلوق سے کمال والا ہے، اور ان تمام کمال والوں میں جو اعلیٰ ہے وہ تنہا کملی والا ہے۔ سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہر اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے، حسن کھاتا ہے، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، ہے وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی۔ کیا کمال زبان ہے، یہ اپنا پٹھان ہے، اس کا نام احمد رضا خان ہے۔ کیا میٹھی غضب کی زبان ہے، سب سے اعلیٰ والا۔ داتا صاحب دے سائے دے وچ اعلیٰ حضرت دا بھی عرس منائی چلیے نا نال میں، ظاہر ہے داتا صاحب تو پھر سپر بلکہ اپر، اس لیے داتا صاحب کے صدقے میں ذکر اعلیٰ حضرت کا بھی یہ بھی تھوڑا تھوڑا ہوتا جائے، تاکہ اعلیٰ حضرت یہ نہ کہیں کہ تو میرا عرس ہی نہیں منایا، ان کا بھی مناتے چلیں، لیکن ذرا سمجھیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تیسری آیت سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم،
زمانے کی قسم یا زمانہ مصطفیٰ کی قسم، عصر محمد عربی کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے ہی گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ لیکن آگے ایگزمپٹ کر دیا الا الذین، پہلے تو ہم یہ سمجھے ہر انسان ہی برباد، ہر انسان اجڑ گیا، کہا نہیں، سارے نہیں، ان تمام انسانوں میں سے ایک قسم الگ ہے، وہ کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب یہ اور بھی بے شمار آیاتیں میں عرض کر سکتا ہوں، یہ دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں بالکل۔ یہ گلاب کی پنکھڑی ہے اور اس پنکھڑی کے اندر گلاب کی خوشبو ہے، گلاب کی پتی اور اس کی خوشبو الگ بالکل۔ اور یوں سمجھیں گلاب کی پتی ہے اور گلاب کی پتی کے اندر عرق ہے، کیا ہے؟ عرق ہے۔ جیسے پتی اور عرق جدا نہیں، گلاب کی پتی اور خوشبو جدا نہیں، ایسے ہی ایمان اور نیک عمل جدا، اگر جدا ہوگا تو پھر خسارے میں چلا جائے گا، اگر خسارے سے نکلنا ہے، نظارے میں آنا ہے، تو پھر ان دو چیزوں کو جدا نہیں کریں گے۔ یہ تو آ گئے قرآن مجید کی فکر کہ ایمان اور عمل نیک کامیابی اے پئیے، کامرانی جیب میں ہے، دو چیزیں ہونی چاہیے، ایمان اور عمل۔ اب یہاں تھوڑا سا ایک ہلکا سا نشتر، علم صاحب کہاں گئے؟ اب مولوی ہو یا ان مولانا، کتابوں کے ڈھیر میزیں بھر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک کتاب۔ اور بندہ انہاں دے کولوں پوچھے، او جناب قرآن مجید میں مجھے کہیں دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ جو کتابوں والا ہے وہ برتر ہے۔ یہ آپ کو میں درجنوں آیتیں عرض کروں کہ جو ایمان لائے، عمل نیک کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنتی ہیں۔ مجھے ایک آیت 30 پاروں میں کوئی دکھائے جہاں یہ لکھا ہو جس کے پاس علم یا کتابیں زیادہ ہوں وہ جنتی، ایک آیت۔ آج کل جو حالا جی ہم ہیں علمی کتابی، اے یہ پترا تیری خرابی، ہم ہیں علمی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہودیوں کو اللہ نے کتابی کہا ہے۔ کتابی کون ہے؟ یاد رکھنا میری بات، خصوصاً نوجوان، کتابی کون ہے؟ یہودی۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، او کتابیو۔ اس کا مطلب یہ ہے کتابی یہودی بھی ہو سکتا ہے، کتابی علمی علم والا نصرانی بھی، کہتے جائیں، اور بھولنا بھی نہیں، یاد رکھنا، علمی اور کتابی یہودی بھی ہو سکتا ہے، نصرانی بھی ہو سکتا ہے، ہنومان کا پجاری بھی ہو سکتا ہے، گائے کی گوبر پینے والا بھی ہو سکتا ہے، بتوں کا پجاری بھی ہو سکتا ہے، اور وہ دہریہ نیچرلسٹ بھی ہو سکتا ہے، بدھسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ جو علم والا ہے، علم نہ نجات کی ضمانت ہے، نہ بخشش کی ضمانت ہے، نہ کامیابی اخروی کی ضمانت ہے۔ ایمان اور عمل نجات کی بھی ضمانت ہے، ایمان کی بھی ضمانت ہے، بخشش کی بھی ضمانت ہے۔
آج کل یہ بیماری عام ہے جی، کتابیں جی، وہ جی علم جی، عجیب ہے یہ فلم جی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس جاءہم العلم، ان کے پاس علم آیا، بغیم بینہم، علم آیا سرکش ہو گئے، علم آیا حسد پیدا ہوا، علم سے حسد آتا ہے، بغاوت آتی ہے، کفر آتا۔ میری ایک جملہ یاد رکھنا، اس پوری بزم کائنات میں تانا دیتے ہیں نا جی، یہ خواجہ معین الدین اجمیری نے کتنے مفتی پیدا کیے جی، فلاں ولی نے کتنی کتابیں لکھی۔ اگر کتابوں کا ڈھیر ہی بخشش کی ضمانت ہوتا تو قرآن میں کہیں تو رب نے بولا ہوتا۔ قرآن نے 2 چیزیں رکھی، آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ مدرسہ ہے، ٹھیک ہے، علم ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، مکتب، مدرسہ، یونیورسٹی، ظاہر ہے مدرسہ ذرا نیچے ہے، جامعہ اوپر ہے، یونیورسٹی اور اوپر یونیورسٹی، علم، پھر میں کہہ رہا ہوں علم بخشش کی ضمانت، نجات کی ضمانت، چھٹکارے کی ضمانت نہیں ہے۔ دوسرا جملہ، علم اور کفر کٹھے ہو سکتے ہیں، یعنی ایک کوئی بندہ کافر بھی ہوئے تھے عالم بھی، این ممکن ایک ہی بندہ کتابوں والا بھی ہو، عالم بھی ہو، شیطان بھی ہو، ممکن، این ممکن ایک ہی بندہ یہودی بھی ہو، عالم بھی ہو، ممکن ہے ایک ہی بندہ بتوں کا پجاری بھی ہو، عالم بھی ہو سکتا ہے ایک ہی بندہ خدا کا منکر بھی ہو، کتابوں والا بھی ہو، عالم بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہی بندہ کافر بھی ہو، مومن بھی ہو، نہیں سمجھے؟ ایک ہی بندہ کافر بھی ہو، صالح نیک بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ جو صالحیت ہے یہ ایمان کا جز ہے، ایمان ہوگا تو صالحیت ہوگی، متقی ہوگا، مخلص ہوگا، اگر ایمان ہی نہیں، نہ مخلص ہے، نہ مخلص ہے، نہ ولی ہے، نہ غوث جلی ہے، نہ مہر علی ہے، نہ خود مولا علی ہے۔ ایمان لازم ہے، ایمان اور کفر کٹھے، بلکہ اس کو میں اور دوسرے لفظوں میں عرض کر دوں، ایمان یہ اور عمل صالح 2 ملے تو اس کو ولایت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو ولایت کہتے ہیں۔ اب نتیجہ صحیح نکلے گا، علم کفر جمع ہو سکتا ہے، علم اور کفر کٹھے۔ ایک مثال اور دے دوں آپ کو، پاکستان میں زیادہ علم ہے یا ہندوستان میں؟ اس کا ثبوت لائبریری سے ہوتا ہے۔ لائبریریاں کتنی کہاں ہیں؟ جتنی لائبریریاں اتنے پڑھنے والے۔ پاکستان میں تقریباً 300 سے کچھ اوپر پورے پاکستان میں لائبریریاں ہیں، اور میرا اگر دماغ غلطی نہیں کر رہا 15,000 سے زیادہ لائبریریاں ہندوستان میں ہیں جی۔ تو کدھر ہوا علم زیادہ؟ ہندوستان میں علم زیادہ ہے، انگلستان میں شاید اس سے بھی زیادہ ہے۔ آکسفورڈ کہاں ہے؟ انگلینڈ میں۔ کیمبرج کہاں ہے؟ انگلینڈ میں۔ یوں سمجھ لیں 500 یونیورسٹی ٹاپ پہ جو پوری دنیا میں ہے،
ٹاپ پہ جو 500 یونیورسٹیاں ہیں ان میں مسلمانوں کی ایک بھی یونیورسٹی. ان دسو علم کتنے زیادہ ہویا؟ کافران دے کول علم ادھر زیادہ ہے. علم کتابیں وہ ساڑیاں کتاباں اساڑے بھی پی ایچ ڈی کر دیں اعلیٰ پیمانے تے کتھے جا کے کر دیں. کھانا ہوئے تاوی انگلینڈ، لٹ کے لے جانا ہوئے تاوی انگلینڈ، یہ پڑھنا ہوئے. علامہ اقبال وہاں گئے، کتابیں ہماری ملی وہاں، تو کہنے لگے وہ کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں جو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. وہ علم کے موتی، وہ کتابیں اپنے آبا کی. علامہ اقبال کہتے ہیں علم دے موتی تے کتاباں ساڑھے ماں باپ دیاں لدیاں کتھے؟ لنڈن. آدھے نے کلے جائی پھٹ گیا، کتاباں ساڑیاں مل دیاں اتھے نے. ریسرچ کرنی ہوئے تے اتھے جا کے علم دی بھیک منگ دیاں. قائد اعظم بھی پڑھے تو کہاں جا کے؟ لندن میں. علامہ اقبال پڑھے تو کہاں؟ یہ دو ہی بندے سن ٹاپتے. یہ سارے کہاں پڑھے؟ لندن میں. اگر یہاں ہوتا تو یہاں پڑھتے. ثابت یہ ہوا علم وہاں ہے. تو علم اگر نجات کی ضمانت ہوتا تے سارے گورے جنتی، کیلیفورنیا آلے جنتی، ہاورڈ آلے، نیو یارک آلے جنتی، جرمنی آلے جنتی. لیکن علم وہاں زیادہ ہے. مار کہاں کھا رہے ہیں؟ الا الذین آمنوا. اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ جو تیڑ کے بیٹھی ہے میری نسل، جی اسی کتاباں آلیاں کی، ہم کتابوں سے بات کرتے ہیں. یہ دیکھو، یہ نمائشی اولاد، یہ میڈیا کی پیداوار، میڈیا کی نسل، یہ کتاب ہے جی، یہ کتاب. او بھائی علم اور کتاب، پھر کہہ رہا ہوں یہ بخشش کی ضمانت، نجات کی ضمانت نہیں ہے. تو نجات کی ضمانت قرآن پہلے سپارے سے لے کر آخر تک جنتی بھی کہتا ہے تو دو چیزوں پہ، آمنو وعملوا الصالحات. اسی لیے یہ جو فقیر ہیں، یہ جو ہمارے کامل پیر ہیں، یہ دعوے کبھی نہیں کرتے اسی علم والے، اسی کتاب والے. اے آدن اسی حساب والے. حساب والے سمجھتے ہیں؟ ملکہ زبیدہ اس نے کھدوائی نہر، لے گئی مکے. کہاں؟ او پتہ نہیں 70 لاکھ یا کتنے اس نے درہم و دینار خرچ کر ڈالے. اب جس وقت نہر گئی بن، نہر ہو گئی مکمل، نہر ہو گئی کامل، اب انجینئر بھی آ گئے، حساب کتاب والے بھی آ گئے. انہوں نے کہا ملکہ محترمہ، ایک کلام پاک جناب استاد قبل تو ایک جناب بابا قائد اعظم نے آزادی بخشی. واہ واہ، پیو پیچھے کھلار کے بندہ ڈانگ والا ماشاء اذان پڑھدا سی. ماشاء میں کلام پاک جزاک. واہ جی، اللہ جزائے خیر. ماشاء ماشاء واہ جی واہ. بابے ہوری آگ کہنے بھی ایک کلام پاک میں بخشیا، کیا کیا کہنے داتا صاحب نو تے پھر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نو. ایک خالص لوگ نہیں. اللہ قبول فرمائے. جی ملکہ زبیدہ نے لاکھوں درہم و دینار خرچ کر کے بے حساب دولت لگا دی.
اب انجینئرز آ گئے، انہوں نے کتابیں کاپیاں کھول کے رکھ دیں، لیجئے جو حساب کیجئے۔ ملکہ زبیدہ کیا نیک خاتون تھی، مومنہ بھی تھی، عمل بھی اچھا رکھتی تھی۔ اس نے کہا انجینئرز کو اے ٹھپ لو، حساب کتاب دے دفتر ٹھپ دیو۔ انہاں آکھیا حساب نہیں لینا، انہاں آکھیا جو جدے کولے انہوں میں بخشیا، باقی رہا حساب کتاب، ترکنا الحساب لیوم الحساب۔ انہیں آکھیا میں جو حساب سی سارے دا سارا میں قیامت دے دن تے چھڑ دیتا، اتھے حساب میں کر دی نہیں، رب نے مینوں بے حساب دیتا تے میں پئی حساب کتاب کرا۔ یہ جو فقیر لوگ ہیں، نہ علم کا دعویٰ، نہ عین کا دعویٰ، نہ غین کا دعویٰ، نہ قوف کی، سارا دن گزر گیا بچوں سے کاف ٹھیک کرواتے کرواتے، کیا قوف کھچ کے ماریا تھپڑ، اتھوں کڈ قوف، وہ آکھے ہوں میں کتھوں کڈا کاف، اور بعد پتہ لگا ادھا کلو حلوہ کھاؤ تے کتھوں کاف تے عین نکل دیئے۔ عز وجیل، سارا دن مر گئے کاف کڈ کڈ کے۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ، داتا صاحب کے استادوں میں ان کا نام آتا ہے، مرشد بھی ہے، ظاہر استاد مرشد ہے۔ آپ ان کے پاس حاضر ہوئے، طبیعت پہ بے چینی غالب تھی، بے چینی غالب تھی۔ بے چینی کا مطلب یہ تھا کہ آپ قوالی سنتے تھے اور قوالی آپ کی خوراک کی طرح تھی داتا صاحب، اور جا کے حضرت ابو سعید ابو الخیر کو کہا کہ مہربانی کریں، پانی پلائیں نہ پلائیں، کھانا کھلائیں نہ کھلائیں، قوالی سنا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے دیکھا بھی طبیعت ان کی بڑی اداس ہے، اور اس طبیعت پہ نشاط لانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو تھوڑا سا قوالی کا نمک کھلایا جائے۔ انہوں نے قوالوں کو بلایا، قوالوں نے قوالی کی، داتا صاحب کے ہوش ٹھکانے آ گئے، طبیعت بحال ہو گئی۔ جب طبیعت بحال ہو گئی تو اس استاد پھر استاد ہوندہ ہے، چاہے داتا صاحب دا ہوئے۔ استادوں نے کہا، مرشدوں نے کہا، علی آج تو قوالی کے بغیر تیرا ایک دن نہیں گزرتا، پانی ملے نہ ملے، خوراک ملے نہ ملے، قوالی ہونی چاہیے۔ فرمایا ایک دن تیرے اوپر ایسا بھی آئے گا کہ قوالی اور کوے کی کیں کیں برابر ہو جائے گی۔ تو انہوں کوئی سمجھ آئیے؟ اگر صدائی بندہ ایک کو حالے چروے تو سمجھو بندہ نہیں پتھر ہے۔ بندہ او ہوندا ہے جڑا ہر آنا آلہ دن نے جڑا بدلے، پتھر نہیں بدل دے، لکڑ سکی نہیں بدل دی، بندہ ارتقا پذیر ہے، آج کوچ تے کال کوچ تے پرسوں ترقی کرتا رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا تو ترقی کرتے کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قوالی ہے یہ مسئلہ حالی ہے۔ حالی کا مطلب اج کچھ حال تے، اس لیے ہر وقت قوالی، ہر روز قوالی، 70 سال ہو گئے قوالی، سمجھ لو یہ بندہ پتھر ہو چکا ہے۔ فرمایا علی ایک وقت آئے گا قوالی تیرے لیے کوے کی
کائیں کی طرح ہو جائے گی، یعنی کوئی اہمیت تیرے نزدیک اس کی نہیں رہے گی۔ یہی حضرت ابو سعید ابو الخیر ایک دن بیٹھے تھے، ایک حضرت علامہ قاری صاحب حاضر ہوئے، سمجھ کے بڑے کامل پیر مرشد ہیں، بڑے اللہ کے ولی، بڑے صالح بندے ہیں۔ جس وقت مغرب کی نماز کا وقت آیا، علامہ قاری صاحب پیچھے کھڑے ہوئے اور فقیر مصلی پہ آگے کھڑے ہوئے، اور فقیر نے پڑھی سورت فاتحہ، اور سورت فاتحہ میں پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عین تے زور نہیں دیتا، عین تے قاری صاحب عین تے زور نہیں دیتا، ایاک نعبد، حتیٰ کہ پچھلیاں چودھریاں جٹاں بٹاں نو بھی پتہ لگے عین نکلیے۔ پیچھے بھی اسرائیل کھلوتے ہوندے، امام صاحب ایاک نعبد کر کے نکل جان تے پیچھے 90 نمازی تے پانی دے کھاپے آ کے پھر نال کھلو کے حضور وہ سمجھ نہیں آئی تسی عین ٹھیک نہیں کٹی۔ یہ 90 انہاں بے وقوفاں نو پتہ نہیں کہ ساڈا بابا اگے کھلوتا ہے، انہوں سارا پتہ ہے۔ اس واسطے چپ کر کے نماز پڑھی دیئے، کیڑے نہیں کڈی دے۔ ایاکا نعبد، فقیر نے اللہ کے عشق میں گم ہو کے پڑھ دیا، لیکن قاری صاحب تو اجل قاری تھے، انہوں نے جو ہی نماز ختم ہوئی اور کہنے لگے اچھا جی حضور اجازت۔ آپ نے کہا آپ تو دور سے آئے، رات پڑ گئی، آئے اور کچھ بتایا بھی نہیں، چل دیے ٹھہری۔ اس نے کہا نہیں بس کم آیا سا، پر اتھے تے کم ہی پٹھا ہی نکلیا، سمجھ کے آیا سا کہ بڑی کامل پہنچے ہوئے ہو، تھوڑی تے آیا نہیں ٹھیک نہیں، سمجھ کے آیا سا کہ تسی بڑے پہنچے ہوئے ہو، تھوڑی تے آئے نہیں ٹھیک نہیں، تے تھوڑے کول میں کی لینا ہے۔ انہاں آکھیا بس گزارا کر لیندے ہیں، نماز اللہ دے حضور پڑھنی ہوندی ہے، کوشش کیتی ہے تے بس انہی ہی ہے۔ بڑی عاجزی نیاز مندی نال قاری صاحب تو جان چھڑائی، پر آکھیا ہون تسی نہ جاؤ، رات ہنیری تے اتھے اپنا باروں جنگل اچ درندے مار دینے پھیری، تے رات اتو ہنیری تے تسی رات رہ جاؤ، سویرے ٹر جانا، تے نالے تسی آئے ہو بھوکے ہونے روٹی کھاؤ تے اللہ اللہ کرو تے سویرے ٹھیک ہے۔ تے کھانا کھوایا تے عشاء دے بعد ضرورت نے قاری صاحب نو مجبور فرمایا، انہاں لوٹا اٹھایا تے ویرانے آلے پاسے منہ فرمایا تے تھوڑا جا سفر فرمایا، اگوں بھکھا شیر جو آیا۔ ہن تسی سمجھدار، لوٹا کتھے تے عین غین کتھے، قبلہ قاری صاحب کتھے تے دھوتی ہاتھ وچ تے ہاتھ ناتھ وچ تے نسدے نسدے تے حضرت ابو سعید ابو الخیر داتا صاحب دے بھی سونا اتے آپ کھڑے دروازے پہ، دیکھا قاری صاحب آگے، پیچھے شیر بھاگا آتا ہے، آپ نے وہیں سے دی صدا اور جنگل کے کتے، اور جنگل کے کتے، اندھا ہو گیا ہے، تجھے ہمارے مہمانوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، بس شیر کے کان میں پڑی جو صدا ایسا گیا نظر نہیں آیا۔ قاری صاحب گئے پھنس، انہاں آکھیا اے چکر عجیب ہو گیا، ہن روٹی شوٹی کھا کے ہن تھوڑا جا او دا قبلہ بھی سیدھا ہویا کہ اے بھی کچھ ہیں، اے جڑے بیٹھن اے بھی کچھ ہیں، تے گوڑے رکھ کے آدھا ہے حضرت صاحب سمجھ نہیں آئی، اے جنگل دے درندے تے اے پھاڑا نالے درندے اے بھی توڑے واقف ہیں، انہاں نال بھی توڑی شناسائی ہے، واقفیت ہے۔ فرمایا
انہاں نال تے کوئی نہیں. تے پھر تہاڈی گل سن کے او تے نظر ہی نہیں آیا. فرمایا اے دے نال نہیں جیڑا انہاں ساریاں دا غالب تے قاہر تے قابض ہے او دے نال ہے. تو ظاہر ہے جو اس کا سارا جگ. حضرت ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ رب بندے کو کہتا ہے انت عبید الحضرت، تو بندہ خاص ہے میرا، اور یہ ساری مخلوق میں نے پیدا کی ہے تیرے لیے، اور تو ہے میرے لیے. ساری مخلوق ہے تیرے لیے اور تو ہے میرے لیے. اور جب سب کچھ ہے تیرے لیے تو اس کے لیے کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو ہو جا میرے لیے، پھر سب کچھ ہو جائے گا تیرے. فرمایا اس سے شناسائی، واقفیت، دوستانہ، یارانہ نہیں ہے ان کے قاہر. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ان هو آخذ الا بناصیتها. اللہ نے ہر چیز کی چوٹی کو پکڑ رکھا، کوئی چیز ہل نہیں سکتی اس کے آرڈر کے بغیر. فرمایا ساڑی او دے نال ہے علیک سلیک جیڑا کسے چیز نو ہلن نہیں دیندا. سورج نو بھی چلن، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، مجال ہے کہ سورج ایک انچ چاند کی دنیا کی طرف جائے یا چاند ادھر گھسنے کی کوشش کرے. کیوں؟ فرمایا بتقدیر العزیز العلیم. فرمایا ساڑی او دے نال واقفیت ہے. اگلی گل قاری صاحب بس فرق اتنا ہے تساں زور عین تے غین تے زیادہ لایا تے کاف تے زیادہ لایا تے اساں پھر چوکھا انہوں ہی منایا. کاف والے پاسو تے کمزور رہ گیا، عین بھی ٹھیک نہیں نکلی پر حق ادا ہو گیا ہے تے انہیں عین نو نہیں ویکھیا. بے شک سین بلال دا شین ادھورے ہی سمجھے ہو. بے شک سین بلال دا شین. یہ حکایت سمجھو یا روایت سمجھو، بلال کی زبان کو داغا تھا کافروں نے. محبوب کی خواہش یہ تھی بلال ہی اذان کہے، اور بلال کی زبان میں آ گئی لکنت. وہ کہتا تھا اشہد ان لا الہ. تے جیڑے سن چوکے پڑے انہاں کہا یہ شین کو ٹھیک ادا نہیں کرتا، ایدے تے پابندی لاؤ. یار آکھیا ایدہ سین بھی ساڑھے واسطے شین ہے. نہ گورے کو دیکھیں نہ کالے کو دیکھیں، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. پیا جس کو چاہے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. اس لیے ہماری ساری عمر گزر گئی عین غین سنوارتے، قاف سنوارتے ہوئے، لیکن ہم نے ادھر توجہ ہی نہ کی کہ صرف زبان نہیں سنوارنی، دل بھی کوئی شے ہے، اندر بھی کوئی شے ہے. اصل دل
منہ دل کالے کولوں منہ کالا چنگا، منہ دی سیاہی خیرے، اللہ کرے دل سیاہ نہ ہوئے، دل کالا نہ ہوئے۔ اس لیے میری گزارش سمجھیں، یہ جو فقیر ہوتے ہیں، یہ جو روشن ضمیر ہوتے ہیں، آپ حیران ہوں گے داتا صاحب کے استادوں میں کچھ ان پڑھ استاد بھی تھے۔ ان پڑھ سے مراد امی، امی کا مطلب جیڑے مدرسیاں دا منہ ہی نہیں تکیا بہ کے پڑھا رہے ہیں، بہ کے پڑھا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں علمناہ من لدنا علما۔ اللہ فرماتا ہے جن کو ہم نے اپنی جناب سے پڑھایا۔ کچھ لوگ یہاں آ کے پڑھتے ہیں، کچھ پڑھے پڑھائے آتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا عجب منظرہ۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں ایک مسئلہ میرے دماغ میں اڑ گیا، کئی مہینوں لڑ گیا، سوچتا رہا جواب کیا ہوگا۔ چلتے چلتے میں حضرت ابو القاسم گرگانی، یہ بھی حضرت کے استادوں میں سے، حضرت ابو القاسم گرگانی، میں گیا کہ ان سے جا کے مسئلہ حل کرواؤں گا، جا کے ان کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ کہتے ہیں میں جب ان کی مسجد میں پہنچا تو بندہ نہ بندے کی ذات، اکیلے استاد محترم بیٹھے ہیں اور مسجد کے ستون سے تقریر کر رہے ہیں۔ یہ تقریراں ضروری نہیں کہ تسی سامنے ہو تاں کری دیاں، تسی نہ بھی ہو تے تقریراں ہون دیاں۔ کس سے سامنے تقریر کر رہے ہیں؟ مسجد دا پلر، مسجد کا ستون مسجد کا، اس سے تقریر کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے اصول یہ ہے کہ اگر بندہ کسی مجلس میں جائے، کوئی بندہ عبادت کر رہا ہو یا کام کی بات کر رہا ہو تو وہاں سلام کرنا غلط ہے۔ کہتے میں چپ کر کے میں ایک طرف بیٹھ گیا، کان جو لگایا تے بندہ تے ہے کوئی نہیں، تے استاد اور کنوں تقریر سنا رہے ہیں، آپ ستون کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسے ہے، یہ مسئلہ ایسے ہے، یہ سوال ایسے ہے، یہ جواب ایسے ہے۔ کہتے ہیں میں نے کان جو لگایا او جیڑا میرے دل وچ سمایا، آپ نے ستون نو ہی سمجھایا، تو انہوں پھر سمجھ نہیں آیا۔ مسئلہ میرے دل میں، سوال میرا، نیت لے کے گیا تھا کہ استاد سے پوچھوں گا، استاد نے سامنے رکھ کے پتھر کو وہی مسئلہ بیان فرمایا، سنایا کنوں؟ سمجھایا منوں، سنایا انہوں، سمجھایا مینوں۔ آدن میں سمجھ گیا کہ رخ اور طرف ہے، دل کا قبلہ اور طرف ہے، آنکھ اور طرف ہے، توجہ اور طرف ہے یہی دیکھنا کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ اس لیے داتا صاحب کی زندگی بھی کمال ہے۔ 40 سال پہلے پڑھا، پہلے قرآن مجید حفظ کیا، سارا دین پڑھا، پڑھا پھر کڑھا، پہلے پڑھا پھر دودھ دودھ ہی ہوندا ہے تے تسی او دودھ بے شک گجران دا دودھ ہوئے۔ اج تے شکر ہے گجر داتا صاحب گئے ہوئے نے، آپ انہوں کھول لے، آج کھول کے بولیں گے گجران دے خلاف۔ آج گجر پھسے پے نے، بلکہ کڑے پے نے،
داتا صاحب نے جکڑیا ہویا چنگے بلے گجران آج ساڑھے حاجی صاحب ہی اتھے ہی جکڑے پہن واہ داتا صاحب واہ اساں مر گئے چنگے بلے پگڑیاں شگڑیاں بن کے تے خشبوان ششبوان لا کے تے ممبر تے آ کے اسی جیون دے جاگ دے بالکل زندہ پائندہ بیٹھے ہیں ممبر تے ساڑھے یار سانو چھڑ کے توڑے کول آ گئے نے اے دسو توڑے کول گدڑ سنگی کیڑی ہے نہیں سمجھ آئی اے مولوی انج نہیں اسی سڑ دے سانو اس واسطے غصہ آندا ہے داتا صاحب نال سانو جیڑا ساڑ ہے وہ اے ہے کہ اساں سارے لاہور دے ریونڈ دے پورے پاکستان دے مولوی مدرسیاں دے طالب کٹھے کر کے انہاں گجران دے اگے اپنیاں پگڑیاں رکھ کے بھی انہاں نو آکھیے واسطہ دے جے خدا دا سانو ایک پا دودھ دا خالص دیتا کرو اے آکھن گے تواڈے پیو نو نہیں مل سکدا تے اتھے پتہ نہیں تریجا دن نے تے اے میں پوچھا وسیم کو آکھے میں 4 گلاس چڑھا آیا حالانکہ اے انہا چڑی جیا بندہ ہے میں انہا کو حیرت نال پوچھا اتھے پوچھنا لا کوئی نہیں انہیں کہ جنہ مرضی پیو بلکہ نال تھیلی بھی آدھن وہ دوجی لائنے چ مل دیئے تے تریجی لائنے چ او بھی کھلوتے ہوندن سفارشی اور میں آکھیا پھکا دودھ ملدا ہونا ہے وہ جڑا چونکے آکھے نا کڑیا ہویا بھی تے برف بھی میں آکھے تھے تے بیگم صاحبہ نو دوجی واری آکھو تے آدھی ہے اے مر جانے تیرے مہمان اے کتھوں نے انہاں دا بیڑا غرق ہو جائے انہاں دی انٹنگاں ٹوٹ جان اے ہین کتھوں دے اے داتا صاحب چکر کیے 1000 سال تانوں ہو چلے آئے ساڑھے مولوی پیٹ پیٹ کے مر گئے نے انہاں نو نہ خالص دودھ لبا خالص پیسے دے کے تسی دیندے لیندے بھی ککھ نہیں ہون تسی دسو سانو غصہ آوے کہ نہ آوے سانو اساں سڑیے کہ نہ سڑیے اساں داتا صاحب انہوں مردہ آکھیے کہ نہ آکھیے ساڑا حق بندا ہے ایک بندہ 1000 سال انہوں ہونا لائے او قبر او دی تھلے پھر تھلے کدے کسے دے دروازے تے نہیں آیا کدے کسے نو خط نہیں لکھیا کدے انہیں جماعت نہیں بھیجی کدے کسے دے اگے منت نہیں کیتی میں انہاں کو لو پوچھے ہے میں آکھیا اتھے کوئی کھان نو بھی لبدا ہے انہاں آکھیا چاروں طرف وہ لوگ گھروں پکائی آندے نے لوگاں نو کھوائی آندے نے میں آکھیا تواڈی منت کر کر کے مر گیا 6 بندیاں دی روٹی سیدھی پوری نہیں ہو ہن تساں دل تو پوچھو ساڈا غصہ ٹھیک ہے کہ نہیں فتوی لاوی ہے کہ نہیں اساں جدوں دے پیدا ہوئے مولوی جدی پوچھتی ایک مریا دوجا تریجا نسلاں انہاں مولویاں دیاں مک گئیاں فتوے دیندیاں داتا دا دودھ نہیں مکا لنگر نہیں مکا اے میے جٹ بٹ چودھری راجے ملک سارے رال کے بھی تسی 3 دن انی مخلوق نو روٹی کھوانی مشکل تے رات دے 3 بجے بھی گیا تے کچھ نہ کچھ لب بھی گیا اساں جڑے فتوے تسی سن دیو نا ادو داتا صاحب دا عرس آیا ادو پمفلٹ چھپ کے نکل آیا داتا صرف اللہ ہے اے علمی مسئلہ نہیں اے دینی نہیں اے وچ دا ساڑے حالانکہ داتا اللہ کی صفت ہے ہی نہیں داتا اللہ کا نام ہے ہی نہیں اللہ کے جتنے نام ہیں ذاتی صفاتی ان میں داتا گنج بخش اللہ کا صفاتی نام ہے ہی نہیں اساں پھر بھی
ٹھوک کے بے حیا ہو کے فتویٰ لا دیتا، کیونکہ داتا گنج بخش اللہ کی صفت ہے، لہذا یہ شرک ہے۔ نہ داتا اللہ کی صفت ہے نہ گنج بخش، اساں تن دیتا تو نہ۔ بڑے بےمان نسل، داتا اللہ کی صفت، میں آپ کو بڑے ادب سے پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں، دکھائیں داتا اللہ کی صفت کہاں ہے۔ ہاں، حضرت داتا صاحب کا نام ہے علی۔ کیا نام ہے؟ نہ یاد ہے؟ علی۔ پھر آکھو گھبرانا نہیں، تسی شیعہ نہیں ہو دے۔ داتا صاحب کا نام کیا ہے؟ علی۔ تے پکے رہنا، انہاں دے اما ابے نے انہاں دا نام رکھیا سی علی، تے ہون بھی انہاں دا نام ہے علی۔ اور علی داتا صاحب دا بھی نام ہے تے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من خلفه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما واہ العلی۔ آیت الکرسی سب کو آتی ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے میں ہی علی ہوں۔ علماء کہتے ہیں علی کا لفظ قریباً قرآن میں 8 بار آیا ہے علی، اور ہر جگہ پہ علی سے مراد اللہ ہے۔ داتا اللہ کی صفت نہیں ہے، گنج بخش اللہ کی صفت نہیں ہے، تے بےمانہ نے آکھیا ایویں بڑھا کے اور تو نہ نہیں تو نہیں ایویں ٹھوک دیتا اللہ دی صفت ہے لہذا شرک ہے۔ میں آکھیا او تے خیر 2 منٹ واسطے ہووے نہ ہووے، علی تے اللہ دی پکی صفت ہے۔ فتویٰ تے مولوی جی اتھے لانا سی، اتھے پھبدا سی، بالکل پھبدا سی لوہے دے کل دی طرح، تے تواڈا داتا بھی علی ہے تے اللہ بھی علی ہے، لہذا داتا نو علی آکھنا شرک ہے۔ گل تے پھبی، دلیل تے آئی نا بہوال علی، اللہ علی ہے، علی العظیم، اللہ عظیم ہے۔ اتھے تے فتویٰ تسا نہیں لایا، جتھے لگنا سی تے جتھے نہیں لگدا اتھے لا دیتا، واہ لا دیتا۔ اس سے ثابت یہ ہوا یہ ساڑ ہے اندر، یہ جلن ہے، یہ چبھن ہے، یہ حسد ہے، یہ بغض ہے۔ جتنے بھی حضرت داتا صاحب یا ایسے کامل لوگوں کے خلاف کتوں کی طرح ٹونکتے نظر آتے ہیں، یہ دلیل شلیل کوئی نہیں، اندر کا بغض ہے، اندر کی جلن ہے، اندر کی جلن چبھن ہے، بغض ہے، اناد ہے، لیکن یہ داتا مولا علی کی اولاد ہے۔ سوال سمجھ میں آیا کہ اللہ بھی علی ہے، اللہ دی صفت تے داتا صاحب دا نام علی ہے، تے شرک ہویا کہ نہیں؟ کہیں گے نا بھی داتا صاحب بھی علی، اللہ بھی علی، اور حضرت مولا علی بھی مولا بھی اللہ کی صفت، علی بھی اللہ کی صفت۔ اتنے پھنس گئے ہیں، اس لیے یہ فتویٰ بنتا ہے، لیکن تھوڑا سا نور حاصل ہو تو کہیں نہیں بنتا۔ نہ چومنے پہ فتویٰ لگ سکتا ہے، نہ داتا 1000 بار کہے فتویٰ، اس لیے کہ اماں بھی دین دیئے، ابا بھی دین دائے، تے داتا دین دینا لینو دیالو،
او چودھری صاحب بھی کچھ نہ کچھ دین دینے، میاں صاحب بھی دین دینے، مولوی صاحب بھی دین دینے. خالی داتا کہنے سے شرک نہیں ہوتا، خالی گنج بخش کہنے سے شرک. یہ جو سویا ہوا ہے انارکلی کی گلی میں، وہ قطب الدین ایبک، اس کا لقب ہے لکھ بخش. کیا؟ کچھ ہزار بخش ہوتے تھے، کچھ لکھ بخش، کچھ ان داتا، کچھ لکھ داتا. تے اساں آکھ دیتا ساڈا اے داتا. نہ وہ شرک ہے نہ یہ شرک ہے. یہ اندر کی جلن جلاتی ہے، یہ بغض اور حسد کی زمین سے آواز آتی ہے. اور علی کہنا بھی اس لیے شرک نہیں ہے کہ اللہ کی صفت اس کی شان کے مطابق ہے. مولا علی، علی اپنی شان کے مطابق ہے، اور یہ لاہور والے داتا علی اپنی شان کے مطابق. اللہ علی خود آپ ہے، اس کو علی کسی نے بنایا نہیں. یہ جتنے علی ہیں ان کو بنانے والے نے بنایا. اللہ علی بلند بالا، اس کے پاس جو کچھ ہے اس کا اپنا ہے. ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا. ان کے پاس جو کچھ ہے وہ محدود ہے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے لا محدود ہے. شرک مرک ہے ہی نہیں، شرک کی کہیں جگہ ہے ہی نہیں. امت میں شرک کا کوئی ہے ہی سلسلہ نہیں ہے. یہ محض بے حیائی ہے، یہ تہمت اندر کے سیاہ باطنوں نے لگائی ہے. اس لیے ذہن میں رہے، داتا گنج بخش علی حجویری 40 سال تک پہلے پڑھتے رہے. پڑھنے کے بعد کتنا، میں نے کہا پہلے پڑھا پھر کڑھا. بالکل جیسے دودھ ہوتا ہے، خالص بالٹی میں موجود ہوتا ہے، لیکن اس دودھ کو رکھ کے گھر میں آپ تھوڑی سی دہی یا لسی ڈال دیں کہ صبح کو دہی بنے گی. لیکن خالص دودھ ویسے ہی دھر دیں، صبح دہی بن جائے گی. کیوں نہیں بنے گی؟ اس لیے نہیں بنے گی کہ یہ دودھ تو ہے لیکن جاگ نہیں لگی ہے. یا دودھ پڑا رہے رکھ دیں، 4 گھنٹے کے بعد دودھ کا اثر دیکھیں، لیکن اسی دودھ کو اٹھائیں، کڑھائی میں ڈالیں، آگ پہ رکھ کے کاٹ دیں، انشاءاللہ اب 4 گھنٹے والا پورا دن نکل جائے گا. کیونکہ یہ ان کڑھا خراب ہوا، جو کڑھ گیا لاجواب ہوا. جاگ بنا دودھ جم دے نہیں، تے بھامے لالو ہومن کڑ کے یہ مثال ہے. یہ بزرگ پہلے پڑھتے تھے، پڑھ کے پھر کڑھتے تھے. کڑھنا کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا استاد پڑھاتا ہے، پڑھانے کے بعد پھر اس پہ عمل سکھاتا ہے. یاد رکھو 3 چیزیں ہیں تصوف میں، ایک ہے شریعت، ایک ہے طریقت، ایک ہے حقیقت. کتنے لفظ ہیں؟ ایک ہے شریعت، ایک ہے طریقت، ایک ہے حقیقت. یہ کوئی شریعت سے باہر شے نہیں، یہ کچھ اندر کے کالے کہتے ہیں. تصوف اسلام کے مقابلے میں کوئی شے ہے؟ مقابلے میں کوئی شے نہیں، ایک ہی شے ہے. کیا ہے؟ یہ سمجھ لے شریعت، یہ جو
حدیث علم، حدیث قرآن کا علم ہے، یہ شریعت ہے، اس پہ جو عمل ہے یہ طریقت ہے، اور اس عمل کا جو نتیجہ ہے یہ حقیقت ہے۔ کوئی سمجھ آئی ہے؟ علم شریعت ہے، اس علم پہ عمل طریقت ہے، اور اس اپنا عمل کا نتیجہ رزلٹ یہ حقیقت ہے۔ ایک ہی شے ہے، ایک ہی جگہ پہ ہے، شریعت طریقت سے جدا نہیں، طریقت حقیقت سے جدا نہیں، یہ تینوں چیزیں ایک ہیں، جو ان تینوں کو اکٹھا کرتے ہیں وہ نیک ہیں۔ وہی اسی لیے کہنا آمنو وعاملوا الصالحات، ایمان، عمل، عمل کی جب بنتی ہے شکل، یہ تینوں چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ حضرات یہ قانون سے سنتے جی شریعت تو ہے، یہ طریقت کہاں سے آ گئی، یہ حقیقت کہاں سے آ گئی؟ بھئی اسی ایک ہی شے کا نام ہے۔ جب تک آپ پہنچے حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس، وہ جو طب ہے وہ شریعت ہے، اور وہ جو دوائی آپ نے کھائی یہ طریقت ہے، اور آپ کو شفا مل گئی یہ حقیقت ہے۔ کچھ سمن شریف میں آیا ہے یا پچھلا بھی گنوایا ہے؟ یہ شریعت، یہ طریقت، یہ حقیقت، یہ ایک ہی دریا کی موجیں ہیں، یہ ایک ہی دریا کی موجیں ہیں۔ یہ حضرت داتا صاحب شریعت والے، کچھ لوگ چکر دیتے ہیں، کہتے او شریعت والے تے اسی بندہ لتر ہوئے تے پھڑ لوے تے ایک تو شروع کرے 100 تے جا کے بھول جاوے۔ یہ جاہل، اور وہ جاہل جو کسی طرف کے بھی نہیں ہے، یہ ان کی ٹھگ بازی ہے کہ وہ جی شریعت والے ہیں، ہم طریقت والے ہیں۔ بلے شاہ تو وڈا طریقت والا کوئی سنے آجے؟ رند بے باک، رند بے باک، وہ بھی کہتے ہیں کہ شریعت ساڈی دائیے، طریقت ساڈی مائیے۔ اس کو الٹ کر لیں، طریقت ساڈی مائیے، شریعت ساڈی دائیے، اگوں حق حقیقت آئیے تے معرفتوں کچھ پایا ہے۔ طریقت ساڈی مائیے، شریعت ساڈی دائیے۔ اوہ حضرت بی بی آمنہ مائی ہے، یہ طریقت ہے، علیمہ سعدیہ دائی ہے، یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے، اور نتیجہ محمد عربی ہے، یہ حقیقت ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں کشمیر میں، ان کا نام تھا حضرت سید عالم شاہ کشمیری، سلسلہ غالباً نقش بندیہ تھا۔ وہ اسی مسئلے پہ کہتے ہیں کہ فقر تے شرانو وکھ جانن، فقر تے شرانو وکھ جانن، جھلے لوک بے پیر میاں۔ فے فقر تے شرانو وکھ جانن، جھلے لوگ بے پیر میاں، کتا خوب دھیان تے نظر آئے، نوکر شرع دے پیر فقیر میاں۔ ہون ذرا غور کرنا، اک چوکے، اک
پہلے میں تسلی کر لواں، بابیاں نوں تے سمجھ آ گئی ہے تے گابیاں کولوں میں پوچھ لواں۔ ہاں بھئی نوجوان گابے ہو، تسی دسو اک کی ہے؟ سمیع اللہ چوڑے چوڑے انج ہاں بھئی ناصر شاہ اک میرا ہی تے ایمان ہے جڑا بابے آکھ اک ایک پودا ہوندا ہے تے چوڑے چوڑے ہو دے پتے ہوندے نے تے انہوں انج گول گول وڈے وڈے پھول جے لگدے نے ڈوڈے لگدے نے تے او دے وچوں چٹا چٹا دودھ نکلدا ہے تے دودھ ہوندا ہے مجھ دے دودھ دی طرح میٹھا، اچھا کوڑا، ہاں غلطی ہو گئی، تمے دی طرح کوڑا، غضب دا کوڑا، اک دا دودھ اے ہوندا ہے عموماً پانی دے کھالیاں دے کنارے تے فرمانے نے اک چوکے اک دا دودھ کٹ کے اک چوکے جاہلان ناس کیتا، ہائے ہائے اک چوکے جاہلان ناس کیتا، میٹھا ستھرا فقر دا شیر میاں، ہائے 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 اے سودے توانو نشائی مسجد تو لبنے نے تے داتا صاحب علی مسجد تو یا کھائی ہے اتھے تے 5 منٹ تے آتے جا تے اج داتا دور سے اج فقیر دور سے تے فقیر دیاں گلاں اک چوکے جاہلان ناس کیتا، میٹھا ستھرا فقر دا شیر میاں، میٹھا ستھرا فقر دا شیر میاں، اے جڑے ملنگ بن کے بیٹھے نے، اے جڑے 6 مہینے تو نہاتے نہیں، جنہ سجدہ کدے کیتا نہیں، جنہیں قرآن دا نام کدے لیتا نہیں، تسی آدھے ہو کتیاں علی سرکار تے ککرا علی سرکار اور نرے بیکار، بندے دے پتر بنو، داتا صاحب دی کتاب بھی پڑھو، زندگی بھی پڑھو تے اے فقر دا بادشاہ، حسنی بادشاہ، حسینی بادشاہ، اے عامے شاہ تے جامے شاہ نہیں، اے ستھرا سید، حسبی نسبی سید، نجیب الطرفین سید، بابا حسن دی اولاد، اما حسین دی اولاد، اس واسطے او کی ہوندی ہے او جہاز جڑے سٹے لاندے نے چرس شریف پیر ہو رہی چرس دے سوٹے لا رہے نے، مرید ہو رہی نال بیٹھے نے، تھے دوانو لکھ لعنت، ایو جے پیر نو تے ایو جے بلکہ مرید نو 100 زیادہ، ہائے ہائے داتا علی حسنی حسینی بڑا اثر ہوندہ ہے، پیو ہووے حسن ماں ہووے حسینی، میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے آدھنے نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی می اے سیدان دی گل ہے، نبوی می نبوت کی برسات ہوئی، علی کا کھیت سجا، زہرا کا باغ لگا، زہرا کے باغ میں حسن کا پھول کھلا، حسن کے پھول میں خوشبو حسینی مہکی، 5
تن کو ملایا ہے تو سمجھو یہ علی نتیجے میں آیا ہے۔ اب پڑھو نبوی می الوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ آج ایک اور بات، اور پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں ممبر پہ، نبوی خور، خور مین خورشید سورج، خور کا کیا مطلب ہے؟ سورج۔ نبوی خور علوی کوہ بطولی معدن حسنی لال حسینی ہے تجلی تیرا۔ سمجھو میرا داتا کون ہے؟ نبوی خورشید، نبوت کا سورج چمکا، آگے پہاڑ علی تھا، لالوں کی کان پہاڑ میں ہوتی ہے، لالوں کی کان پہاڑ میں ہوتی ہے، اس کان میں لال ہوتے ہیں۔ اب سمجھے، اور پہاڑ پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، سیدھی اس کان کے اوپر روشنی جاتی ہے پہاڑ کی کان کے اندر، اور وہاں پر پتھر کو سورج کی روشنی لال میں بدل دیتی۔ سورج کی روشنی پہاڑ پہ پڑتی ہے، پہاڑ میں کان ہوتی ہے، کان میں پتھر ہوتا ہے، پتھر پہ روشنی پڑتی ہے، اس پتھر کو لال میں بدل دیتی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نبوت کے سورج چمکا، علی پہاڑ ہے سمجھو، اس پہاڑ علی پہ پڑا، علی میں کان فاطمہ ہے، اور اس کان میں لال حسنی ہے، اور اس لال کی روشنی حسینی ہے۔ اب سمجھو نبوی خور، نبوی خورشید، علوی کوہ، بطولی معدن، حسنی لال حسینی ہے تجلی تیرا، حسنی لال۔ او میرا داتا، میرا علی، علی ابن علی، حسنی لال حسینی ہے تجلی تیرا، حسنی لال حسینی ہے تجلی تیرا۔ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ یہ ہے سید زادہ، یہ ہے داتا علی، یہ ہے سید علی حجویری۔ ایسے نہیں حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہرم۔ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا یہاں آتا ہے، خیرات فقر کی پاتا ہے، گنج بخش فیض عالم کے نعرے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا، پیر کامل کامل آرا رہنما۔ یہاں پر حضرت، یہاں پر بابا فرید بھی آتے ہیں، چشت اہل بہشت امبر سرشت جنتی کشت مجدد چشت۔ حضرت بابا فرید جیسا آدمی 16 قوموں کو جس نے تنہا کلمہ پڑھایا ہے، وہ بھی داتا صاحب گھٹنے ٹیک کے آیا ہے۔ تجھے
حضرت مجدد الفسانی 10ویں صدی میں جب اسلام ختم ہو چکا تھا، اسلام ختم ہو چکا تھا، دین اکبری، دین الہی، کلمہ بھی ختم، درود ختم، سلام ختم، اسلام ختم، 10ویں صدی میں ان ظالموں نے اپنی طرف سے اسلام کو ملیا میٹ کر دیا۔ جس فقیر نے دوبارہ سے اسلام پھر اٹھایا وہ مجدد الفسانی کہلایا۔ اور ایک حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار۔ وہ مجدد الفسانی لاہور آتے ہیں، داتا صاحب کے حضور جھولی پھیلاتے ہیں اور جاتے ہوئے نعرہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں پورے ہند والے فیض یہیں سے پاتے ہیں، یہ جو لاہور ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ جو لاہور ہے اس کی بات کچھ اور ہے۔ میرے بلے شاہ کہتے ہیں عرش منور بانگاں ملیاں، عرش منور بانگاں ملیاں، سنیاں شہر لاہور۔ لاہور او لاہوریو تسیو کچھ اور، مینو تے اج لگدے پیو بالکل پکے مور، تسیو لاہوریو۔ میں کہا کرتا ہوں لاہور میں اگر فٹ پاتھ پہ بھی بیٹھنے کی جگہ مل جائے شکر کیا کرو اسی لاہور وچ رہنے ہیں۔ او بیدیاں وچ بھی جگہ لب جائے تے او کیڑا برکی دے پرلے پاسے پھر بھی آکھیا کرو اسی شکر گڑھ بھی جگہ لب جائے تے آکھیا کرو اسی لاہور ہی رہنے۔ سبحان اللہ، لاہور، اوہ کیا بات ہے۔ حضرت آنکھ والوں کو پتا ہے زمین کچھ نہیں ہوتی، مکان کچھ نہیں ہوتا، مکین بدلتے ہیں تو مکانوں کی رونق بدل جاتی ہے۔ پہلے بھی لاہور لاہور تھا، جب سے یہ فقیر آیا ہے اور ٹوٹل 34 سال وہ لوگ صدیوں سے رہ رہے ہیں، یہ سید زادہ آیا 34-35 سال لاہور میں لگایا، پورے پنجاب کا نقشہ بدلایا اور لاہور کا داتا کلئی کہلایا، ورنہ مولوی آئی تھا تھوڑا ادھم مچایا، کوئی ادھر مدرسہ بنایا، کوئی ادھر مدرسہ بنایا، ادھر وہ آیا، ادھر جرنیل آیا، ادھر کرنیل آیا، ادھر فلاں آیا، سارے ٹل لایا، لیکن لاہور اے نگری، واہ اے نگری داتا دی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ لاہور کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہاں بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے آصف جاں، بڑے بڑے بڑی بڑی نور جہاں، بڑی بڑی نور جہاں جس کی پلکوں کے اشاروں سے زندگیوں کے فیصلے ہوتے تھے، وہ نور جہاں بھی شاہ درے میں سو رہی ہے اور اس کا سرتاج نام نہیں ہے آج، مک گیا بادشاہوں کا راج، سلامت ہے علی والوں کا تاج۔ وہ اورنگ کیا کہے جہانگیر، مقبرہ جہانگیر، وہاں جہانگیر ہے۔ انارکلی میں دلی کا لکھ داتا قطب الدین ایبک، یہاں پتہ نہیں کون کون سو رہا ہے، قطب الدین ایبک وہ کہلاتا تھا دلی کا لکھ داتا۔ حفیظ جالندری ایک دن آیا،
اس کی قبر پہ کتے کو پیشاب کرتے پایا. حساس آدمی تھا اور رویا حضرت حفیظ جالندری. اس نے کہا وہ ایک اپنا اجڑی سی گلی میں سویا ہے دلی کا لکھ داتا جہاں بھولے سے بھی کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں آتا. اور پھر یہ دکھ کہ ایک کتا اس کی اجڑی قبر پہ پیشاب کرتا نظر آیا ہے. لیکن وہ کہتا ہے میں اسی قدم پہ جب ادھر آیا میں نے ہزاروں لوگوں کو قرآن پڑھتے پایا. میرا پاؤں زلزلے سے ڈگمگایا. میری نظر پیچھے پلٹ کے گئی اور ادھر جہانگیر کا مقبرہ وہاں کچھ بھنگی تھے جو پیالے چڑھا رہے تھے, کچھ نشائی تھے جو سگرٹیں چڑھا رہے تھے, کچھ آوارہ تھے آوارگی مٹا رہے تھے. لیکن ادھر آیا تو لوگ آنسو بہا رہے تھے. پھر مجھے پتا چلا حضرت پیر سید وارث شاہ رحمت اللہ علیہ, وارث شاہ او صدائی جیوں دینی جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نی. وارث شاہ او صدائی جیوں دینی نہ تھا چھڈ دتے راج رانیاں نے. نہ تھا چھڈ دتے راج رانیاں نے فوجاں فقر نے جتھے اتاریاں نی. ایک گل پکی واہ سید او بھی سید تے بھی سید. وارث شاہ گیلانی سید, میرے حضور عبد القادر جیلانی دی نشانی سید تے سید نے گل کھری کی تھی. وہ آدھے نے کیا کیا نہیں تو اللہ تینوں سلامت رکھے. اے 4 گلاساں دی برکتی فقیرہ جنہ دودھ نہیں پیتا انہاں جواب نہیں دیتا تے جنہ داتا صاحب دا دودھ ورتایا ہے نقد جواب آیا ہے. اے داتا صاحب دے دودھ دا سرمایہ ہے تے ہن جنہ نہیں پیتا پی آنا ساڑھے واسطے لئی آنا. نہ تھا چھڈ دتے راج رانیاں نے تے فوجاں فقر نے جتھے اتاریاں نی. کبر غیبت جھوٹ سب نس جاندے صفا فقر نے جتھے کھلاریاں نی. داتا پیر بھی ہے, داتا فقیر بھی ہے, داتا روشن ضمیر بھی ہے, داتا ابن سراج منیر بھی ہے, اور داتا قرآن محبت کی تفسیر بھی ہے. داتا تنویر حسن و حسین کی تنویر, نور حسن حسین کی تنویر بھی ہے, اور داتا کے دروازے پہ بٹتا میٹھا شیر بھی ہے. کھیر بھی ٹھیک ہے, تساں کھیر آدے ہو چاولاں آلی نو تے میری لینگویج وچ کھیر آدن خالص دودھ نو. تسی بھی ٹھیک تے اسی بھی ٹھیک. وما علینا الا البلاغ.